سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ مختصر نوٹس پہ تشریف لائے ہیں۔ آج ہم دو ایشوز پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک آج عمران خان کی جو یہاں تاریخ لگی تھی اور القدر ٹرسٹ، اور دوسرا جو فاٹا کے ایشوز ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت امناً جوڈیشری زیر حراست ہے، عدالتوں کو جو ہے نا کمپلیٹلی کنٹرول کیا گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان جو ہے نا ابھی وہ حکومت کی مکمل نرغے میں ہیں۔ ہم پہلے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان کو رہا کرو، یعنی ان کو جو اس کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، جو اس کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، جو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ججز کو رہا کرو، ججز کو رہا کرو، عدلیہ کو رہا کرو۔ یعنی اس وقت جو ہماری عدلیہ کی صورتحال ہے کہ یعنی ایک جینون کیس میں عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں جو اس وقت اس کا حق بنتا ہے، قانونی اور آئینی حق بنتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے، اور ویسے بھی جو ایک کیس ٹرائل ہو رہا ہو، ابھی اس کا ڈیسیجن نہیں آیا ہو، 2 سال تک چلتا رہے تو قانونی طور پر اس کی ضمانت بنتی ہے۔ ہم صرف اور صرف عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، جسٹس چاہتے ہیں کہ ان کو میرٹ کے مطابق انصاف ملے، کیونکہ اس وقت عمران خان کو جو ناجائز طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو، انصاف کا پورے پاکستانی قوم اگر عدلیہ سے مایوس ہوگی تو کدھر جائے گی؟ اگر اس وقت ہم عدالت سے رجوع نہیں کریں گے، ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں؟ عدالت ایک جگہ ہے جہاں ہم انصاف کا توقع کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے ریلیف قانون کے مطابق مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر عدلیہ انصاف نہ دے، اس کے اوپر جو دباؤ ڈالا جائے، اس کے معاملات، اس کے کام میں مداخلت کی جائے اور زبردستی اس سے فیصلے کروا جائے، تو یہ قابل شرم ہے، قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات جو فاٹا کے حوالے سے، آج ہم جو اس وقت سامنے ہیں، عاطف خان ہمارے عاطف خان ہمارے ڈویژن کے جو ریجن پریزیڈنٹ ہیں، آصف خان ہمارے ایم این اے ہے پشاور سے، اقبال حجی صاحب جو ہے نا ہمارے ایم این اے ہیں فاٹا سے، اور صفت اللہ ہمارا ایم این اے ہے دیر سے، اور ابھی جنید اکبر صاحب بھی آئے ہیں۔ ہم ایک بات فاٹا کے حوالے سے بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کل حکومت نے بھی ایک مس لیڈنگ کی، ایک غلط خبر چلائی ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ بات کرے، اپنے لوگوں کی جو کنسرن ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈریس کروائے۔ ہمارے جو مطالبات تھے، بنیادی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کی ریزن کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ٹیکس اس لیے لگایا گیا تھا کہ یہاں وار آن ٹیرر ہے، یہاں جنگ کے حالات ہیں، یہاں جنگ کی وجہ سے ہماری انویسٹمنٹ دیگر صوبوں میں چلے گئی ہے، یا انٹرنیٹ سے جس کے پاس پیسہ ہے جہاں گئے، لیکن وہ خیبر پختونخوا سے اور پاٹا سے نکل گئے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ تھا اور ہے کہ جب تک امن نہیں آتا، جب تک لیول فلینگ فیلڈ نہیں ملتا، جب تک فاٹا کے لوگوں کو پاکستان کی دیگر شہروں کے ساتھ برابر کی بنیاد پہ اپرچونٹی نہیں ملتی، اس وقت تک کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کریں، افغانستان کے ساتھ ہمارے لیے بارڈر کھولیں، بزنس کی اپرچونٹی دے، آپ پھر جتنا ٹیکس لگانا چاہے، آپ ہمیں امن دے، پیس دے۔ یہ امن و امان صوبائی حکومت کے ڈومین میں نہیں آتی اس سلسلے میں، کیونکہ فارن پالیسی کی وجہ سے، بارڈر کی وجہ سے بلین وہ دیں گے جب ہوگا تو 1,000 روپے جو ہے نا وہ پاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے۔ آپ بتائیں آپ نے کتنے لگایا ہے؟ اس وقت کیا پوزیشن؟ 486 ارب روپے اس وقت جو ہے نا وہ رہتے ہیں کہ اس کو پیمنٹ کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ہر صوبے کی شیئر سے 3% NFC میں وہ دیں گے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ کس نے دی؟ ابھی تک وہ ڈیٹا شیئر کے کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں دی جا رہے۔
اور پھر جو خیبر پختونخوا کو آپ نے جو وہ اس کی مرج ہو گئے تو خیبر پختونخوا کی شیئر بنتی ہے NFC کے مطابق 19%، یعنی 14 سے 19%. ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ ڈیولپمنٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. افغانستان کی وجہ سے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ رہا سا کاروبار بھی ختم ہو گیا، اور آپ جو ہے نا اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. ہم یہ سارے کڑے ہیں، جنید خان، عاطف خان اور یہ سارے اپنی بات بھی کریں گے. ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. ہم اپنے علاقے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کسی طور پر یہ ٹیکس نہیں مانتی. ہم سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں امن دو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان سینٹرل ایشیا رشین اسٹیٹ کے ساتھ بزنس کی اپرچونٹی دو. ہم ٹیکس دیں گے. پھر ہمارے لیے جو بھی دیگر شہر دیتے ہیں، جس کو جو فیسلٹیز ہیں ڈیولپمنٹ میں، اسکول نہیں، کالج نہیں، روڈز نہیں، انڈسٹریز نہیں، اور آپ اس طرح جو ایک نامنصفانہ انجسٹ کس بنیاد پہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں منظور نہیں ہے. جنید خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. جس طرح اسپیکر صاحب نے ابھی بات کی ہے، ہم تو اسپیکر صاحب اور جو آصف خان صاحب اس کی بھی شکر گزار ہے کہ اس کا تعلق تو فاٹا پاٹا سے نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہے اور اسپیکر صاحب نے ہمیشہ اس کو لیڈ کیا. اور اس سلسلے میں ہماری کافی میٹنگ ہوئی، اور کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، اس میں امین مقام صاحب بھی تھے، اس میں زید خان صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے، اور سب کا یہ تھا کہ پاٹا کے ساتھ جب ضم کر رہے تھے کچھ کمٹمنٹ کی تھی ریاست نے، اور یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی، ہم سب کی یہ کمٹمنٹ تھی اور اس کو بھی تھی. اور اس میں ایک کمٹمنٹ یہ بھی تھی کہ ہم ہر سال 100 ارب روپے فاٹا کو دیں گے، اور 10 سال میں جو ہے 1000 ارب روپے ہم دیں گے. فاٹا کو اس مقام پر لے کے آئیں گے تاکہ یہ بھی ٹیکس دینے کے قابل ہو سکے. تو ہمیں اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کی ترقی میں، لیکن پہلے تو مجھے اس قابل بنا دے. ہمارے پاٹا کے لوگ جو ہے بدامنی کی وجہ سے، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تو علاقہ چھوڑ چکے ہیں، یا اس نے اپنی انڈسٹری لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں لگائی ہے، تو وہاں پر تو کوئی پیسے والا ہے نہیں. اگر اب کچھ لوگ آ گئے اور مشکل سے 30-40 یونٹ لگ چکے ہوں گے جس میں جو ہمارے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے. اور صرف یہاں پر یونٹ کی بات نہیں ہے، اگر سیلز ٹیکس آ گیا تو نیکسٹ سال جو ہے وہ انکم ٹیکس آ جائے گا، پھر کوئی اور ٹیکس آ جائے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو حالات نارمل کر دیں. جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا، بالکل ہم نے یہ نہیں کہتے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم جو ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی نشاندہی کرے اور اس کو روکے. اگر ہم اپنی ریاست نے جو کمٹمنٹ پاٹا کے لوگوں کے ساتھ کی تھی وہ پورا نہ کرے، اور اس کے بدلے میں ہم اس پہ ٹیکس جو ہے کر لے، تو یہ میرا خیال ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور یہ حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 23 ارب روپے کی ریونیو اس سے آئے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1 روپیہ کی ریونیو، کیونکہ یہ نوٹ بند ہو جائیں گے. کوئی پاگل ہے کہ وہ اس ایریا میں پھر انویسٹمنٹ کرے، وہ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا؟ ابھی بھی فاٹا کے لوگوں کو، منتخب نمائندوں کو بھی بتے کی کالے آتی ہے. تو اگر انویسٹر وہاں آئے گا تو اس کو تو بتہ بھی دینا ہوتا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ تو اپنی بزنس کو رسک میں کیوں ڈالے، اپنی زندگی کو کیوں رسک میں ڈالے؟ تو یہ فاٹا کے عوام کے ساتھ، فاٹا اور فاٹا کے عوام کے ساتھ انتہائی ظلم ہے. تو ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اس پہ احتجاج کیا، ہم پریس کانفرنس بھی آج کر رہے، اور ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم روڈوں پہ بھی احتجاج کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ. جو ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا. فاٹا اور پاٹا پہ تو تفصیلاً اسپیکر صاحب نے اور ہمارے صوبائی صدر صاحب نے بات کر لی، اور یہ ہمارے نمائندے بھی ہیں وہاں سے. ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے، ظاہری بات ہے، فاٹا پاٹا ہمارے صوبے کا حصہ ہے بھی، اور وہاں پہ اگر جو بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے صوبے پہ آتا ہے. تو ہماری ساروں کی یہی ایک بالکل کلیئر کٹ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں. ٹیکس آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا، الٹا اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بڑھیں گے اور چیزیں خراب ہوں گی. تو آپ یہ باقی جگہ جو ہیں وہاں پہ آپ نے کون سا آپ نے ٹیکس اکٹھا کر لیا؟ جو پورے پاکستان میں ٹیکس آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، اور آپ فاٹا اور پاٹا جا کے جہاں پہ ویسے ہی لوگوں کی بیچاروں کی زندگی خراب ہے آپ وہاں سے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. یہ 23 ارب روپے آپ کہیں اور سے اکٹھا کر لیں اگر آپ کو اتنی ہی ضرورت ہے، اپنی کوئی بچت کر لیں، اسمگلنگ بند کر لیں.
جو ایران سے یا جو ادھر افغانستان سے جو بارڈر پہ اسمگلنگ ہوتی ہے یا ایون کراچی پورٹ پہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ اس کا 1% بھی اگر بند کر دیں 23 ارب نہیں، آپ کو 2300 ارب روپے وہاں سے مل جائیں گے۔ دوسری چیز میں ایک بجٹ کے حوالے سے ضرور کہوں گا، بجٹ ابھی پاس ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عوام کے لیے کیا ہے، اسٹریٹ اوے اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کی رائے کو پاکستان میں کون دھیان دیتا ہے؟ اگر عوام کی رائے کی حیثیت ہوتی تو یہ 90% جو یہاں پہ الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں 47 والے، یہ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ تو سلیکٹڈ ہیں، یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو بھی پتہ یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، تو ان کو پھر لوگوں کی کیا پرواہ ہے؟ دوسری بات جو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں کہ جی بڑی ترقی ہو رہی ہے، بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور عوام خوش ہیں، بے روزگاری کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں یا اپنی بات کر رہے ہیں؟ اپنے تو ان کے حالات ٹھیک ہیں، باہر جا کے ذرا لوگوں سے پوچھیں، بجلی کے بل کا صرف پوچھ لیں۔ ان گرمیوں میں ہمارے صوبے میں، یہ ہمارے سارے ایم این ایز کھڑے ہیں، ان کے ایریا سے پوچھ لیں، 12 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اس گرمی میں آپ سوچ سکتے ہیں، بچے بیمار بوڑھے اور لوڈ شیڈنگ، کہ جی یہاں پہ چوری ہوتی ہے۔ میں نے اس دن بھی منسٹر صاحب کو کہا کہ اگر چوری ہوتی ہے، آپ کا ادارہ ہے پیسکو واپڈا، آپ کے لوگ طریقے سکھاتے ہیں لوگوں کو چوری کرنے کے، وہ ساتھ ملے ہوتے ہیں، پہلے ان کو تو فارغ کریں، پھر آپ لوگوں سے بل لیں۔ دوسری بات کہ جو بجلی کا ریٹ ہے 70 روپے 80 روپے یونٹ، غریب آدمی کہاں سے دے؟ جو بل دینا بھی چاہتا ہے، ایک آدمی کی 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے، آپ اسے 15-20 ہزار روپے کا بل بھیج دیتے ہیں، وہ بچوں کو کیا کھلائے گا، وہ فیس کہاں سے دے گا، وہ علاج کہاں سے کرائے گا؟ تو آج بھی بجٹ پہ میں نے یہ بولا کہ انرجی کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، کہ یہ جو آپ نے غلط ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کیپیسٹی ٹیکس میں اربوں نہیں کھربوں روپے دینے پڑتے ہیں، 7,000 میگا واٹ زیادہ ہے، کیوں آپ نے غلط ایگریمنٹ کیے؟ اور اگر کوئی بیچارہ کوئی اپنے لیے اتنا سا کوئی چھوٹا کوئی بڑا سولر لگاتا ہے تاکہ میں بجلی کے عذاب سے ان بلوں سے بچ سکوں، اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو کم از کم اپنے نظام کو ٹھیک کریں، بجلی کے ریٹ کو کم کریں کارخانوں کے لیے، تاکہ کوئی پروڈکشن بڑھے، ایکسپورٹ ہو اور عوام تھوڑی سی سکھ کا سانس لیں۔ تو ہم تو مکمل طور پہ اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ فاٹا اور پاٹا، خدا کے لیے فائنانس منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ اس کا نوٹس لیں۔ آپ کے لیے وہ ایریا اور وہ لوگ زیادہ ضروری ہیں یا آپ کے لیے کچھ ارب روپے ضروری ہیں؟ یا آپ کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں یہ کچھ ارب، اپنے خرچے کم کر لیں۔ یہ 23 ارب روپے تو آپ وہاں سے بھی نکال لیں گے، ان لوگوں کے ساتھ مزید ظلم نہ کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے قائدین کا مشکور ہوں جنہوں نے فاٹا اور پاٹا کے عوام کی نمائندگی کی۔ میں 2-3 چیزیں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ یہ کہ جو پنجاب کے کارخانہ دار ہے، وہ رو میٹیریل کی وجہ سے، وہ مارکیٹ میں اس کی پوزیشن خراب ہونے کی وجہ سے فاٹا پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جس کا حکومت سے گہرا تعلق ہے۔ ہم خام مال تو خود نہیں استعمال کرتے، اگر کوئی ایسے فیکٹریاں وہاں پہ موجود ہے جو وہاں پہ صرف کاغذی ہے اور وہ را میٹیریل وہاں پنجاب میں استعمال کرتے، تو حکومت نشاندہی کر کے اس کے خلاف ایکشن لے۔ جو جنرل ٹیکس لگا رہے ہیں عوام پہ، اس سے ہم قبائل جو نہ کپڑے ہیں، نہ پہنے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ مکان ہے، اور اب بھی وہاں پہ آپریشن جاری ہے، اور ہم کئی سالوں سے جلوزو دیگر ریلیف کیمپوں میں پڑے ہیں، لہٰذا کون سا تک بنتا ہے کہ ہم پہ ٹیکس لگائے؟ اور جو چیز یہاں پہ اسلام آباد میں اگر 200 کا پیٹرول ملتا ہے لیٹر، وہ ہم وہاں پہ 350 میں لے رہے ہیں۔ جو شوگر یہاں پہ 100 روپے کا ہے، وہاں پہ 200 میں ہم لے رہے ہیں۔ چونکہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے، ملیٹنسی کی وجہ سے، وہاں پہ سب چیزیں یہاں سے ڈبل مہنگی ہے۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر حکومت یہ ظلم و جبر ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ایک طرف آپریشن،
दूसरी तरफ नकल मकानी, और तीसरी हम पे टैक्स भी लगाना चाहते हैं, तो ये जुल्म बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है सरताज अजीज़ के रिकमेंडेशन में, वो पढ़े दे के अगर उसको वो काबिल कबूल नहीं तो फिर रेफरेंडम के लिए तैयार हो जाए कि हम अपना फैसला कर सके कि ये जुल्म और जबर हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। हुकूमत हमारे साथ बैठ जाए, चूँकि एग्रीमेंट करते हैं फिर वो मानते नहीं है। लिहाजा कबाइल बेसर सामानी की हालत है। रेफरेंडम में जिस तरह हमने पहले फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम जम होना चाहते हैं, लिहाजा हम अपने स्टेटस का फैसला करेंगे कि इस सूरत में हमने क्या फैसला करना है। अगर हुकूमत ये जुल्म और जबर करना चाहते हैं तो हमें भी फिर इख्तियार है, चूँकि बाज़ इलाके इस तरह हैं ये पाटा में कि वो अभी तक शामिल भी नहीं हुए, उसका एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। लिहाजा ये जुल्म और जबर ये मुनसिफाना नहीं है, इसमें इंसाफ नहीं है। कबाइली अवाम तो रो रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे पहले अमेरिका ड्रोन अटैक करते थे, अभी हम सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। लिहाजा जो रॉ मटेरियल है वो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए, निशानदेही करे। अगर 6-7 फैक्ट्रियाँ इसकी वजह से पूरे फाटा पे टैक्स ये लगा रहे हैं तो फिर ये जो फैक्ट्रियाँ हैं इसको ख़त्म करके हमें इस टैक्स से बचाया जाए। बाजौल में फैक्ट्रियाँ नहीं है, वज़ीरिस्तान में फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुरम में फैक्ट्रियाँ नहीं है, सिर्फ चंद फैक्ट्रियाँ ये मलाकंड में है और चंद फैक्ट्रियाँ ये खैबर ज़िला खैबर में है, बाकी किसी ज़िले में ये फैक्ट्रियाँ नहीं है। तो टैक्स का ये जवाब कहाँ से बनता है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि कबाइली अवाम गुज़श्ता कई सालों से पहले FCR के ज़ेर साया रह कर वो तबाह हो चुके हैं, अब ये जुल्म और जबर शुरू है। लिहाजा हमारा साथ दीजिए और टैक्स जो लगा है उसको टोटली हम मुस्तरद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं अपने कायदीन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हमारे कायदीन इस वक्त इधर है और असम्बली में बैठे हैं, हम उनके मशकूर हैं कि मलाकंड डिवीज़न पर, फाटा और पाटा पर टैक्स का जो निफाज किया गया है, ओवरऑल हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, आवाम की रिलीफ के लिए इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। उल्टा हमारे फाटा और पाटा जिसमें मलाकंड डिवीज़न जिसकी हम नुमाइंदगी करते हैं, जुनैद अकबर साहब ने भी आज और हम सब ने असम्बली के फ्लोर पर भी इसकी मुखालिफत की है, कट मोशन में भी हमने इस पर बात की है, हमने आज अमेंडमेंट्स भी लाए थे। बदकिस्मती से फाइनेंस बिल में हम अमेंडमेंट्स भी लाए थे, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि फॉर्म 47 के जो जाली MNS इधर आए हुए हैं उनकी आददी बर्तरी की वजह से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। हम मुतालिबा करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि जी टैक्स का जो निफाज किया गया है उसको वापस लिया जाए। हम ये नहीं है कि हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ इस्लामाबाद में, जो फैसिलिटीज़ पेशावर में, जो फैसिलिटीज़ लाहौर और कराची में पाकिस्तान के शहरियों को हासिल है, क्या फाटा और पाटा मलाकंड डिवीज़न में हमारे अवाम को फैसिलिटीज़ है। एनर्जी क्राइसिस है, हर डिस्ट्रिक्ट में 15 से 18-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हम नेशनल इकानमी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मलाकंड डिवीज़न सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। हाइडल पावर से हम फ़ी यूनिट 3 रुपये फ़ी यूनिट जिस पर हमारा खर्चा आता है वो नेशनल ग्रिड में आता है, वही यूनिट हम पर 65 और 70 रुपये पर हमें मिलती है। लिहाजा हम फाटा और पाटा के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो अवाम है इस बजट को भी मुस्तरद करते हैं, इस फैसले को भी मुस्तरद करते हैं जो टैक्स का निफाज किया गया है। और दूसरी बात, 5 लाख लोग हमारे ओवरसीज़ है मलाकंड डिवीज़न से। हुकूमत जी बुलंद बांग दावे कर रही है कि जी फॉरेन रेमिटांसेस बढ़ रहे हैं। इन फॉरेन रेमिटांसेस में हमारे इलाके के लोगों का, उनके खून पसीने की कमाई शामिल है। लिहाजा मुतालिबा करते हैं कि इस टैक्स को वापस लिया जाए। 4 साल हो गए, मैं चैलेंज करता हूँ, PSDP आप उठा कर देखे पूरे मलाकंड डिवीज़न के लिए, मेरे हल्के अपर दीर के लिए मुझे एक रुपए का आप एक प्रोजेक्ट बता दें कि उनके लिए कोई एलोकेशन हुए। हमारे सड़कें ख़राब है, हमारे अस्पतालों का यही हाल है, बिजली का यही हाल है। बिजली भी हम पैदा करें, सस्ती बिजली भी हम पैदा करें, वो महंगी दोबारा हम पर, वो महंगी यूनिट भी हम पर हुकूमत तुम दे, और उल्टा लोड शेडिंग भी हो रही है।
ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، جس طرح عاطف خان بھائی نے کہا انرجی کرائسس ہے، ان کے پاس نہ کوئی ان کا حل ہے. لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو گالیاں دیتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری حکومت میں بجلی کی فی یونٹ 20 سے 25 روپے تھی، وہ 20 سے 25 روپے سے یہ ابھی 60-65 روپے پر آ گئی ہے. ہم نے 70 اور 80% لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی. دوبارہ ان کی نااہلی کی وجہ سے عوام عذاب میں مبتلا ہے. اوپر سے سولر پینلز پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سولر پینل سے بھی ٹیکس ان کو واپس لیا جائے. فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس کا جو نفاذ کیا گیا ہے وہ بھی واپس لیا جائے. اگر واپس نہ لیا گیا تو جس طرح ہمارے صدر جنید اکبر صاحب نے کہا، ہم اپنے عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے، ہم اپنے تاجروں کے ساتھ احتجاج پہ ہوں گے، اور ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. خسارہ ختم کرنے کے لیے میرے پاس زبردست تجویز ہے. ایک بات، خسارہ ختم کرنے کے لیے میرے پاس تجویز ہے. عمران خان کی ملاقات پہ ٹیکس لگائے، جتنا پیسہ ان کو چاہیے وہ مل جائے گا.